إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے حصول برکت کا ایک اہم ذریعہ قرآن مجید سے جڑنا، قرآن مجید سے اپنا تعلق پیدا کرنا، اس حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی. یقیناً بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا چاہیے، اس روئے زمین کی سب سے صحیح معتبر کتاب اللہ تبارک و تعالی کی قرآن مجید ہے.
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس قرآن کو نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہر تعلیم صداقت اور سچائی پر مبنی ہے، اور اس قرآن مجید کے من جانب اللہ نازل ہونے میں اللہ کی جانب سے اس کتاب کو نازل کیا گیا، اس میں ذرہ برابر ہمیں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں واضح کر دیا۔ اور یہ قرآن مجید رہتی دنیا تک آنے والے ہر فرد کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ایسے پیغامات اور ایسی تعلیمات کو نازل کیا جو ہر دور میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے رہبر اور رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کو اللہ نے اس آیت میں واضح کیا۔ یہ سراپا نصیحت کی کتاب ہے، اس کتاب سے جو جڑتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، اور اس کتاب سے جو جڑتا ہے وہ اس کی تعلیمات سے مستفید ہوتا ہے، اور اس کتاب سے جو جڑتا ہے اس کی زندگی سنورتی ہے اور نکھرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن مجید اللہ نے نبی پہ نازل کیا، اور نبی نے پوری امانت داری سے اس کتاب کو امت کے حوالے کیا۔ اب اس قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ کوئی اور پیغمبر اس دنیا میں آنے والے نہیں۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یقیناً قرآن مجید کے حوالے سے جو سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس قرآن مجید پر میری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ صحیح معنی میں اگر ہم دیکھیں، اس کتاب کو ہم نے عملاً نظر انداز کر دیا۔ ہماری عملی زندگی بتاتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا، اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا۔ ہماری توجہ کے مراکز الگ الگ ہیں۔ ہماری توجہ کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے نا، جس پہ انسان کی توجہ ہوتی ہے، جس کو لے کر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی اور اپنی خواہشات کی قربانی، سب کچھ صرف کرتا ہے جس پر اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اگر قرآن پہ ہماری توجہ ہونا، اس قرآن پر ہم قربان ہو جائیں گے۔ اس قرآن پر قربان ہونے کی ضرورت ہے، اور قرآن پر قربان وہی ہوگا جس کی توجہ قرآن مجید پر ہو۔ دوستو، جمعہ کا پیغام یہ ہے، ہم قرآن مجید پر توجہ دینے والے بن جائیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ جس نے قرآن پر توجہ دی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم اس پہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اسے حاصل ہوگی، اللہ کی جانب سے غیبی مدد اس کی زندگی میں نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبریاں اسے اللہ تعالیٰ مستقبل میں ضرور عطا کریں گے۔ جس نے قرآن پہ توجہ دی، دنیا پہ توجہ، تو اس دنیا پہ مر مٹنے کے لیے یہ انسانیت تیار ہے۔ اور صحابہ کی عظیم صفت اور خوبی کیا تھی؟ انہوں نے قرآن مجید کو اپنا مرکز بنایا،
انہوں نے قرآن مجید کو اپنی توجہ کا اہم ذریعہ اور سبب بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صاحب قرآن قرار پائے. صحابہ اصحاب القرآن ہیں، ان کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ غیر معمولی تعلق قرآن مجید سے انہوں نے قائم کیا. اسی تعلق کی برکت ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائی، عملی زندگی میں بہتری آئی، دین کی خاطر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ان صحابہ میں پیدا ہوا. یہ دراصل قرآن مجید سے تعلق کا نتیجہ ہے. دوستو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اللہ کی خاطر ایک خواہش کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کی خاطر ساری سنتیں قربان ہو جاتی، دنیا کی خاطر ہماری ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی، اس دنیا کی خاطر ہم رب کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن دنیا گوانے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں تاکہ رب ہمارا راضی ہو جائے. تو اسی لیے دوستو پیغام یہ ہے، قرآن پہ توجہ دیجئے گا، اور توجہ آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے آپ کی پریکٹیکل لائف بتائے گی. آپ کی صبح بتائے گی، آپ کی شام بتائے گی، آپ کی زندگی کی یہ لمحات اور ساعتیں بتائیں گی کہ آپ قرآن پر کتنی توجہ دیتے ہیں. اور توجہ میں بنیادی چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور سب سے زیادہ آج کے دور میں جو المیہ ہے قرآن مجید کو لے کر، ہم نے اس کو پڑھنا بالکل جو ہے ہم نے نظر انداز کر دیا. تلاوت کہاں ہے بتائیے؟ ہاں خیر ہے، آج بھی بعض اللہ کے بندوں میں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ کے بعض بندے الحمدللہ، بعض بندیاں پابندی سے تلاوت کرتے ہیں. پابندی سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگلی جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی جو روشنی ان کی زندگی میں قائم کریں گے اس روشنی پہ وہ گزارا کریں گے، گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نور جو وہ قائم کرے گا اس بندے اور بندی کے حق میں، اس پر وہ اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھائیں گے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت ہے. اور بہت سارے اللہ کے بندے جانتے تو ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، لیکن کتنے جمعے گزر جاتے کبھی ایک مرتبہ بھی مکمل تلاوت کی توفیق نہیں ملتی. حالانکہ فضیلت معلوم ہے، جانتے ہیں، لیکن عملی زندگی سے ہمارا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حقیقت میں مومن وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے، جو قرآن پہ توجہ دیتا ہے. اس کی مثال آپ نے بتائی، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید پہ توجہ دیتا ہے، اس کی مثال اس خوشبودار پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو عمدہ اور جس کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. یہ مومن ہوتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے جو قرآن پہ توجہ دیتا ہے. اس کی مثال آپ نے کیا بتائی؟ ایک خوشبودار پھل ہے جس کی خوشبو بھی بڑی عمدہ ہے اور جس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ مومن بندہ بھی اس خوشبودار پھل کی طرح ہے. اسی لیے دوستو قرآن مجید پر ہماری توجہ تلاوت کو لے کر ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کا جو انعام ہے اس انعام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اس کا جو انعام ہے، واللہ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اس نے اس امت کو قرآن مجید عطا کیا. اس امت کی فضیلت قرآن مجید سے ہے، اور اس امت کا جو مقام و مرتبہ اللہ کے پاس ہے وہ اسی قرآن کی بدولت ہے. رمضان کا مہینہ بھی ہم جو بابرکت جو مہینہ قرار دیتے نا، وہ اسی قرآن کی وجہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کہا. اور جبریل علیہ السلام سید الملائکہ جو قرار پائے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی یہ بہت بڑی امانت کو اس کے بندے محمد تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسی لیے اللہ نے آپ کا روح الامین سے جو ہے خطاب فرمایا. اور صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، امام الانبیاء، خاتم النبیین. اور اس روئے زمین میں جتنی انسانیت آباد ہوئی اور قیامت تک آباد ہوگی، ان میں سب سے بہتر انسان صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اتنا عظیم تحفہ میرے اور آپ کے گھر میں ہے.
میرے اور آپ کے موبائل میں ہے اور ہم نے اس تحفے کو نظر انداز کر دیا. دوستو بہت سارے اللہ کے بندے بس رمضان کا انتظار کرتے, جزدان میں جو مصاحف لپٹے ہوئے ہیں دھول وغیرہ صاف کر کے اس جز مصحف کو لیتے ہیں اور ایک مہینہ تلاوت کی پابندی کرتے, اور جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے ساتھ تلاوت بھی رخصت ہو رہی ہو. اسی لیے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے میرے اور آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے ساتھ اس تلاوت کو خاص نہ کریں. ہاں رمضان کے مہینے میں عام مہینوں کے مقابلے میں تلاوت کی پابندی کچھ زیادہ ہونی چاہیے. وہ شہر القرآن ہے, وہ قرآن کا مہینہ ہے, تو اس میں ہم خصوصی پابندی کریں, لیکن بقیہ مہینوں میں بھی ہماری توجہ قرآن مجید پہ ہونی چاہیے. تو کریں کیا؟ پہلے اس انعام کو سمجھیں. اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن کی شکل میں ایک عظیم کتاب اس امت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. یہ کتنا بڑا انعام ہے دوستو. اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس انعام اور نعمت کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں اور اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں. قرآنی ماحول بنائیں, قرآنی ماحول اپنے گھروں میں بنائیں. اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں بلند آواز سے قرآن پڑھیے گا. قرآن پڑھنے والے بھی بعض مرتبہ بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے قرآن پڑھتے. میں آپ کو بتا دوں علماء نے کہا کہ تحریک الشفتین, ان دو ہونٹوں کو حرکت دینا ضروری ہے, تبھی گویا کہ آپ کی قرات ہوئی, آپ نے قرآن پڑھا. صرف آپ کی نظر قرآن پہ ہے اور آپ نے ہونٹوں کو حرکت نہ دی, سمجھ لینا آپ نے قرات نہ کی, آپ نے تلاوت نہ کی. آپ کی تلاوت کب شمار ہوگی؟ جب آپ ہونٹوں کو حرکت دیں تبھی آپ کی تلاوت شمار ہوگی. تو اہل علم نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے. تو لہٰذا آپ صرف گھر میں آہستہ جو ہے قرآن نہ پڑھیں, بلند آواز سے قرآن پڑھیے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے گھر والوں کو بھی احساس ہوگا ہاں قرآن پڑھنا چاہیے. خیر ہے بعض اللہ کے بندے چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں, آہستہ پڑھتے. عام کیجئے گا. آج کے اس دور میں خیر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. علل اعلان بعض خیرات کو انجام دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ شر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے عام ہوتا جا رہا ہے. صاحب شر کو اگر آپ صاحب خیر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کانوں میں آپ خیر کی آواز اور خیر کی صدائیں اس کی کانوں میں گونجنی چاہیے, تبھی وہ بندہ جو ہے شر سے توبہ کرے گا اور بھلائی کو اپنائے گا وہ بندہ. تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اپنے گھروں میں قرآنی ماحول قائم کیجئے گا. اور یقیناً ہر گھر میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں, اور بعض گھرانے ہیں جس گھر کا ہر فرد الحمدللہ قرآن پڑھنا جانتا ہے. کیا مرد, کیا خاتون, کیا بچے, کیا بوڑھے, سب قرآن پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کبھی کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ ہماری جو ہے پریکٹیکل لائف ہے. ایک ہفتے کا جائزہ لیجئے گا, پچھلے جمعہ سے اب تک آپ نے قرآن مجید پر کتنی توجہ دی؟ ایک پارہ ختم کیا آپ نے؟ آدھا پارہ ختم کیا آپ نے؟ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے دوستو, اور شرم کی بات ہے. ہفتے گزر جاتے, مہینے گزر جاتے, بعض اللہ کے بندوں کو ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. قرآن پڑھنا جانتے آپ. سوشل میڈیا نے آج ہماری ذہنیت کو اس طرح کچل دیا ہے کہ آپ قرآن مجید اور مصحف لے کر بیٹھنا بھی چاہیں آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے, ماحول ساتھ نہیں دیتا ہے, وقت ساتھ نہیں دیتا ہے. مولانا فرصت ہے کہاں میرے پاس؟ کیا کہتے ہیں کہ مولانا میرے پاس فرصت ہے کہاں؟ زندگی کی الجھنوں میں اس قدر مصروف ہوں مجھے قرآن پر توجہ دینے کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہے. صبح اٹھتا ہوں, آفس جاتا ہوں, جاب پہ جاتا ہوں, تھکا ماندہ لوٹتا ہوں, بیوی بچوں کے ساتھ کچھ وقت اسپینڈ کرتا ہوں اور پھر رات سو جاتا ہوں, اور پھر صبح اٹھتا ہوں, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. وہ زندگی بڑی پیاری ہے, یاد رکھنا, وہ زندگی بڑی پیاری ہے جس زندگی کا قرآن مجید سے تعلق ہو. اپنی زندگی کو مبارک بنائیے گا.
ہماری یہ زندگی اللہ کے پاس جب ہم اسے حاضر کریں گے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر کریں گے تو حشر کے میدان میں ہم مطمئن رہیں دوستو، قرآن پہ توجہ تھی، اور یہ کتاب اللہ کے دربار میں حشر کی عدالت میں میرے اور آپ کے حق میں سفارش ضرور کرے گی، یا تو ہمارے حق میں کرے گی یا ہمارے خلاف کرے گی۔ یاد رکھنا، القرآن حجت لک وعلیک، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، پڑھ لیا تو کچھ فائدہ، نہ پڑھا تو کوئی نقصان نہیں، پڑھا تو فائدہ، نظر انداز کیا تو نقصان۔ اس قرآن پہ آپ نے توجہ دی تو سور گئے آپ، اس قرآن کو نظر انداز کیا تو بگڑ گئے آپ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا۔ اور ہم نے اس سے پہلے پیش کیا اللہ کے نبی کی وہ شکایت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس قوم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کتاب مہجور کا مطلب جس کتاب کی تلاوت نہ ہو، جس کتاب پر غور و خوض نہ کیا جائے، جس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے، اور جس کتاب کے مطابق لوگوں کو دعوت نہ دی جائے، یہ کتاب کتاب مہجور ہے، گویا کہ اس کتاب کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ اپنی توجہ کا مرکز قرآن مجید کو بنائیے گا، اپنی توجہ کا مرکز قرآن مجید کو بنائیے گا، اور گھر کے بڑے افراد اس معاملے میں پہل کریں۔ بچپن اور جوانی کچھ اس طرح گزر گئی، آپ نے قرآن پہ توجہ نہ دی، اب آپ کو احساس ہو رہا ہے وقت ہے ابھی بھی آپ کے پاس۔ واللہ دوستو اتنا مبارک عمل ہے نا، اگر آپ قرآن کو لے کر بیٹھتے ہیں، مصحف کو لے کر بیٹھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی قاری کو سنتے ہیں اور آپ اسے دہراتے ریپیٹ کرتے ہیں، یہ عمل اللہ کے پاس حجت بنے گا۔ یاد رکھو، کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے بندوں کو خوشخبری بھی سنائی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جذبے سے مصحف لے کر بیٹھتا ہے اور اٹک اٹک کر صحیح لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو دگنا اور ڈبل ثواب ملے گا۔ الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہے، مصحف لے کر بیٹھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ اسے ڈبل ثواب، دگنا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو لے کر بیٹھیے گا، آپ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیں گے، آپ کی نگاہوں کو اللہ نیکی کی توفیق دیں گے، آپ کے کانوں کو اللہ نیکی کی توفیق دیں گے، آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیں گے، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ خیرات کی توفیق دیں گے۔ کسے؟ صاحب قرآن کو۔ جب مصحف لے کر بیٹھتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اس مسئلے کی وضاحت کی، آج کے دور میں بعض لوگ صرف موبائل میں پڑھنا جو ہے ان کی عادت ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہمیشہ موبائل میں مت پڑھا کیجئے گا۔ سفر پہ جا رہے ہیں، ضرورت ہے آپ موبائل پہ پڑھ لیجئے گا، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، مصحف لے کر بیٹھیے گا۔ جب مصحف لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی پوری توجہ قرآن پہ ہوگی، آپ کے ہاتھ سبحان اللہ کتنے مبارک، اور آپ کی نگاہیں مصحف پر، اور آپ کی زبان قرآن کو لے کر حرکت کر رہی ہے، یہ عمل کتنا مبارک ہے دوستو۔ اور دیکھیے گا آپ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے آج ہمارے ہاتھ کہاں کام کر رہے ہیں، دیکھو آپ آج ہماری سوچ کیا ہے، آج ہمارے دلوں کا حال کیا ہے، آج ہماری نگاہیں کہاں کہاں خطا اور غلطیاں کر رہی ہیں، اور کان کس کے لیے ترستے ہیں۔ سفر پہ جا رہے ہیں آپ، کہیں پر قرآن مجید کی آیتیں آپ کے کانوں سے ٹکرا جائیں، کیا آپ کے دلوں کی کیفیت بدلتی ہے؟ کیا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے؟ چلو اور سنتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے تو قرآن سننے میں لذت محسوس کرتے ہیں، اللہ کے بندے قرآن سننے میں لذت محسوس کرتے، اور ہمارے نبی کا پاکیزہ ذوق دیکھیے، جب اللہ کے نبی مکے کی گلیوں پر سے گزرتے، یہ عبداللہ بن قیس
ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جو پیاری آواز میں پیارے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کے نبی آپ کے گھر سے گزرتے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تو ٹھہر جاتے، آپ تھوڑی دیر اپنے کان کو تلاوت کے حوالے کر دیتے، محظوظ ہوتے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوتا تھا، اوروں سے سنتے تھے آپ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ ہیں خیرات ماشاءاللہ موبائل میں بھی کام میں مصروف ہیں، الحمدللہ جو ہے قرآن سننے کی عادت، اور خاص کر میں گزارش کروں گا کہ حرمین کے ائمہ کو سنیے گا، حرم مکی کے ائمہ کو سنیے، حرم مدنی کے ائمہ کو سنیے، جو بہت پیارے انداز میں قرآن کو پڑھتے، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ آپ کو وہاں ملے گا۔ تو جس گھر کے بڑے قرآن سننے کے عادی ہونا، اس گھر میں پلنے والے بچے اللہ کی قسم کبھی گانا نہیں گائیں گے۔ بظاہر ہمارے بچوں کی تربیت دیکھیے گا، سرپرست بڑے شارٹس دیکھ رہے ہیں، اور شارٹس میں ایسی نحوست و مصیبت ہے کہ اگر کوئی خاتون باورچی خانے میں بھی ہو، کچھ پکوان کر رہی ہو اور وہ ویڈیو دوسروں کو دکھانا چاہتی ہو، اور پیچھے جو ہے صرف گانے جو ہے گانے کی آواز آتی ہے، اور اس گھر میں پلنے والے بچے جب ان کے کانوں سے گانے ٹکرائیں نا، کبھی یہ بچے بڑے ہو کر قرآن سے کبھی قریب نہیں ہوں گے، یاد رکھو۔ وہی بچے قرآن سے قریب ہوں گے جس گھر کے بڑے الحمدللہ قرآن پڑھنے کے عادی۔ ماحول بنائیے گا اللہ کے بندو، اپنے گھر میں ماحول آج ہی سے بنائیے گا۔ جب جائیں گے نا گھر، اب تک کبھی آپ کے گھر میں قرآن کی آواز گونجی نہیں، لیکن آج جو ہے کھاتے ہوئے قرآن چالو کیجئے گا اور اپنے کانوں کو اس کے حوالے کیجئے گا۔ دیکھیے کیسی لذت محسوس ہوتی، ایمان کو تازگی ملتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، گھر میں جو پریشانیاں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر شیاطین کی آماج گاہ بن گئے ہیں، کبھی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی۔ بلند آواز سے سورہ بقرہ پڑھو، ٹینشن ختم ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، الجھنوں کا خاتمہ ہوگا، گھر کے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، اور گھر میں اللہ کی طرف سے چین و سکون نازل ہوگا۔ اسی لیے عادت ڈالیے گا دوستو قرآن سننے کی، بس یہی پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور مت ٹالیے گا، مولانا رمضان سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، نہیں ہو پائے گا، یاد رکھو آپ شروعات ابھی سے کرنی ہے۔ مولانا اب تک میری عادت نہ تھی، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اور خواتین سے بھی گزارش کرتے ہیں اٹھنے سے پہلے عہد کیجئے گا، اللہ سے عہد کیجئے گا، اب تک میرا قرآن سے تعلق نہ تھا لیکن اس کے بعد میری قرآن پر توجہ ہوگی اور قرآن سے تعلق ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب کچھ ارادے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں، یاد رکھو آپ۔ یہ دل سنبھلنے کے لیے تیار نہیں، اگر کہیں سنبھلتے ہیں یہ دل اللہ کے گھر میں سنبھلتے ہیں، یاد رکھو آپ۔ یہ دل ایسا ہے نا، بازار میں کبھی یہ دل سنبھلتا نہیں، بازار میں یہ دل کبھی سنبھلتا نہیں، اس دل کو کہیں قرار نصیب ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر میں میرے اور آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ اسی لیے اپیل یہ کرتے ہیں قرآن پہ توجہ دیجئے گا، اور اس انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے گا جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور آخر بات یہی ہے، آج ہماری سوسائٹی میں ہے نا جو قرآن پر توجہ دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں ہم، کون ہے بھائی؟ قرآن پڑھاتے معمولی انداز ہوتا ہے، معمولی انداز ہوتا ہے، یہ آئی ٹی فیلڈ میں ہے، کمپیوٹر پڑھاتے ہیں اور یہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ ہم نعوذ باللہ کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت ہم نہیں گھٹا رہے ہیں، اس کی بھی اہمیت مسلم ہے، اس پر بھی آپ توجہ دیجئے گا۔ کیوں آج ہماری سوسائٹی میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی اہمیت نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ تو قرآن پڑھانے والے،
نہیں اللہ کے بندو، اس روئے زمین پر اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کا قرآن سے تعلق ہو، خواہ وہ پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بچوں کو بھی تربیت دینا، یہ قرآن پڑھانے والے احترام کرو، ادب سے پیش آؤ۔ جب بڑے ادب سے پیش نہ آئیں تو بچے بھی کہاں توجہ دیں گے بتاؤ آپ؟ بچوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے ان کی زندگی میں سب سے اہمیت کا حامل اگر کوئی شخص ہے وہ قرآن مجید پڑھانے والا ہے۔ تو اسی لیے دوستو یہ ماحول پیدا کیجئے گا، خود قرآن سے جڑ جائیے گا، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑنے کی توجہ دیجئے گا، اور خلاصہ یہی ہے ہماری توجہ قرآن پہ ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنے والے ہم بن جائیں تاکہ یہ عمل اللہ کے پاس میرے اور آپ کی مغفرت اور رفع درجات کا جو ہے سبب بن جائے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو عام کرنے اور قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے پر توجہ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، جو پڑھاتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکات نازل فرمائے، جو قرآن سے دور ہیں اللہ انہیں قرآن سے قریب کر دے۔ اللہ ہمارے کانوں میں وہ ایمان عطا فرمائے، ہم قرآن سن کر لذت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری زبان میں وہ طاقت عطا فرمائے کہ قرآن پڑھنے کی توفیق اس زبان کو مل جائے۔ اللہ ہماری آنکھوں میں وہ بصارت و بصیرت عطا فرمائے کہ ہم قرآن پر پوری توجہ دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے جو شر ہیں اللہ تعالی ان کا خاتمہ فرمائے، خیر کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن سے قریب کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو قرآن سے قریب کر دے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اللہ ان کے حق میں قرآن کو آسان بنا دے، اللہ ان کے حق میں قرآن کو آسان بنا دے۔ اے پروردگار جب ہماری روح اس دنیا سے قبض ہو، اے پروردگار جب ہماری روح اس دنیا سے قبض ہو، اے اللہ تو حسن خاتمہ ہمیں عطا فرما، عمل بالقرآن کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے ذریعے سے یہ زبان تر ہو، قرآن مجید کو لے کر یہ زبان جو ہے جاری اور مصروف ہو، اے اللہ اس حالت میں تو ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔